تو یہاں اس آیت میں پچھلی اس ساری تاریخ کو نوٹ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب ابراہیم بھی خلقاً اس مرتبے پہ فائز ہو کر آئے ہیں اور مرتبہ ان کو مفت میں مل گیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو پھر اس کی اولاد اور اس کی لڑی میں سے ہیں۔ خود جناب ابراہیم کو بھی ہم نے مفت میں امامت نہیں دی۔ اگر ان کو امامت اور قیادت اور آگے امت کے رکھا ہے اور یہ کہ وہ سب کے لیے اسوہ بن گئے ہیں، تمام انبیاء کے لیے اسوہ بن گئے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوا۔ اس آیت میں کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابتلاء کے بارے میں عرض کیا ہے، یہ عمومی قاعدے کے مطابق اللہ انسانوں کو مبتلا کرتا ہے، یعنی ان کا واسطہ ڈالتا ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ان کو برتاؤ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے لیے تمام یہ چیزیں جو کہ ہم نے آپ کو دی ہیں ایک قسم کا ابتلاء ہے، جو نعمات ہیں ابتلاء ہے، اور اسی طرح جو چیزیں خدا کریم واپس لیتا ہے وہ بھی ایک ابتلاء ہوتا ہے۔ ابتلاء یعنی آپ کو کسی چیز کے برتاؤ کا موقع دینا کہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ مثلا اولاد ہے، بچہ، یہ ایک مورد ابتلاء ہے۔ والدین ہیں، مورد ابتلاء ہے۔ ساتھ والا ہمسایہ مورد ابتلاء ہے۔ کوئی کھانے کی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، مورد ابتلاء ہے۔ یعنی ہر چیز مورد ابتلاء ہے کہ دیکھیں آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کے سامنے بڑے بھاری قسم کی ابتلاءات رکھی گئی۔ ویسے عام ابتلاء کو خدا کریم نے عمومی آیات میں گنا ہے، اس کو بطور بہت بڑا امتحان شمار نہیں کیا، حالانکہ ہے تو یہ بھی امتحان، لیکن یہ اس کا نتیجہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے یہ اتنا ابتلاء نہیں ہے۔ لیکن جب بہت بڑے بڑے مسائل ہوں جن میں انسان کو عزم چاہیے کہ ان کو پار کر سکے، نہیں تو کوئی بندہ ایسے آسانی سے ان بڑے بڑے مسائل سے گزر نہیں سکتا ہے، ان کو پاس نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم نے وہ بڑے مسائل یا امتحانات پاس کیے، اور یہ باقاعدہ خدا کریم کی طرف سے دیے گئے امتحانات سے، پلانڈ تھے ایسے کہ ان کو آزمایا جائے ان امتحانات میں، اور آزمایا گیا۔ اور جناب ابراہیم کے بارے میں خدا کریم نے رزلٹ یہ بتایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ فائے جواب ہوتا ہے، یا فائے یہ جو ترتیب کے بعد ہوتا ہے، بعد میں اس کے آتا ہے شرط کے بعد جواب ہی ہوتا ہے، اس کا جواب ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ جب جناب ابراہیم نے یہ، اور کتنی عمر میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، تقریباً اس کو اگر ملا کے دیکھیں، اور جو تاریخ میں ہمارے پاس جناب ابراہیم کی علیہ السلام کی عمر کا وہ موجود ہے، تو لکھا ہے انہوں نے مفسرین نے کہ ان کو جناب اسماعیل 80 اور 90 سال کے لگ بھگ تھے جب جناب اسماعیل ان کے ہاں پیدا ہوئے، اور جناب اسحاق تو اس کے بھی بعد پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو دورانیہ ان کی اس امتحانات کا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اور کب سے یہ شروع ہوا ہے جب حضرت ابھی تھوڑے ہی ایسے 10 سال 12 سال کے تھے، تو اس زمانے سے ان کی ابتلاءات شروع ہوئی ہیں۔ پہلے ہی گھر میں ہی جو ہے بت اور بت گری کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ان کے چچا جو ہے وہ انہی کاموں میں ہوتے تھے کہ وہ بت بنایا کرتے تھے، تو یہ ان کی مخالفت کرتے تھے، اور یہاں سے ایک جہاد کا سلسلہ شروع کیا۔ جہاد ایسے کہ خوب اپنے ساتھ ہی جہاد ہے، کیونکہ اپنوں کے ساتھ لڑائی یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے شہر کو چھوڑنا اور پھر اپنی جان پر کھیل کر وہ بتوں کو اس طرح توڑنا۔
تو پھر چلتے چلتے آگے جتنے امتحانات پہلے بھی ان کو ایک ترتیب سے بتا چکے ہیں پوری زندگی. اور یہ تو تھی وہ جو کہ مخالفین کے ساتھ تھی. موافقین کے ساتھ جو حضرت کا رویہ تھا وہ بھی بہت 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 عجیب اور غریب ہوتا تھا کہ کتنی خاص قسم کی نرمی سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اور اس طرح نہیں تھا کہ سختی سے پیش آتے اور سخت قسم کا رویہ رکھتے.